اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 47، 48 اور 49، 47، 48 اور 49 تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: چنانچہ انہوں نے کہا، کیا ہم ایمان لائیں اپنے جیسے دو انسانوں پر، جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام رہی ہے، ہماری غلام ہے۔ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور پھر وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ حضرات گرامی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ میں نبی بنایا۔ تو یہ دونوں نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون بھی۔ اور چونکہ فرعون انتہائی سرکشی میں تھا، اور ہم نے اس سے پہلے تذکرہ کیا ہے، اس سے پہلے کی تفسیر میں، کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بہت نوازا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمراں ہوئے تو اس وقت ان کی قوم کو بہت ترقی ہوئی اور لوگوں نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر ایک عرصہ گزرتا رہا، اور پھر بنی اسرائیل میں وہ ساری خرابیاں پیدا ہوئیں جو کسی بھی قوم کے اندر اپنے نبی سے منہ موڑنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی جو یعقوب علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، ان سے انہوں نے روگردانی کی منہ موڑ لیا اور دنیا کے اندر پڑھتے ہوئے چلے گئے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ ساری خرابیاں ان کے اندر آتی گئیں جو ایک پرتعیش زندگی کے ساتھ میں آ جاتی ہیں اگر آدمی تقوی کی راہ اختیار نہ کرے تو۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، اس قوم کے اندر جب فساد پیدا ہوا، جب جرم کی کثرت ہونے لگی، جب اس قوم میں کفر اور شرک آ گیا، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کیا۔ فراعنہ مصر، فرعون وہاں کا لقب ہوتا تھا جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ چنانچہ بہت سارے فرعون ہوئے ہیں، یعنی بہت سارے، جن کی جمع فراعنہ کہا جاتا ہے، ان کو پلورل کے طور پر، جمع کے طور پر، ایک بادشاہ ہو تو جیسے اسے فرعون، اور بہت سارے ہوں تو فراعنہ۔ تو یہ فراعنہ مصر کا دور رہا جس میں پھر بنی اسرائیل کو ان لوگوں نے غلام بنا لیا۔ فرعون یہ قبطی النسل تھے، قبطی نسل کے تھے، اور بنی اسرائیل تو چونکہ باہر سے آئے تھے، پھر وہ وہیں پر رچ بس گئے تھے اور وہیں کے باشندے ہو گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کو غلام بنا لیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہیں اور ان کو یہاں کے منصب اور حکومت کا کوئی حق نہیں ہے، لہٰذا یہ ہماری غلامی کریں۔ اور ان کے کفر اور شرک کے نتیجے میں اور دین سے دوری کے نتیجے میں، دین سے دوری اور قرآن، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑنے کے نتیجے میں پھر ان کو غلامی مل گئی۔ حضرات گرامی، یہ پوائنٹ یہاں پر بڑا اہم ہے، ہم مسلمانوں کو بھی بہت غور سے سوچنا چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے رسول بھیجے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے کتاب اتاری، قرآن پاک، جو قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، نجات کا راستہ ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ رسول کی تعلیمات جو حدیثوں کی شکل میں ہیں، اور ہم مسلمان قوم اپنے نبی سے دور ہو گئے۔ نبی کی سیرت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمیں حدیثوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، ہمیں قرآن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، قرآن کی آیتوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ ہم دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے گئے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر ظالم حکمراں مسلط کر دیے۔ اب پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو پھر
آپ دیکھیں کہ جو حکمراں طبقہ ہے وہ ان لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اپنے آپ کو انہوں نے بہتر نہیں رکھا۔ ان کو سب سے اچھا ہونا چاہیے تھا، ایمان والا ہونا چاہیے تھا، اللہ پر رسول پر پکا عقیدہ ہونا چاہیے تھا، زندگیوں کے اندر برائیوں کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر نیکیاں پھیلانا چاہیے تھا، اچھے کام پھیلانے چاہیے تھے، دوسروں کے کام آنا چاہیے تھا، امانت داری رکھنی چاہیے تھی، سچائی رکھنی چاہیے تھی، مگر ان سب کی جگہ رشوت خوری نے لے لی، گناہوں کی کثرت نے لے لی، آپس کے لڑائی اور جھگڑے نے لے لی، اور دوسروں کے مال کو ہڑپنا اور اپنا قبضہ جما لینا، یہ ساری چیزیں پائی گئیں۔ تو پھر اللہ کا عذاب مسلط ہوا، جیسے کہ بنی اسرائیل پر اور اس سے پہلے کی قوموں پر اللہ نے بھیجا تھا۔ ان کو غلام بنا لیا گیا، اور غلامی کا ایک طویل عرصہ یہ اسی غلامی میں رہے، یہاں تک کہ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب ان کو اس غلامی سے نجات دی جائے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک حیرت انگیز طور پر ان کی پرورش کرائی فرعون کے محل میں۔ فرعون جو بنی اسرائیل کا دشمن تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، لیکن اللہ کا ایسا انتظام ہوا کہ فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش ہوئی۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کی تقدیر کو بنانا چاہتا ہے تو پھر ایسے غیب سے ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو قوموں کو بلندی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ایسے راستے نکال دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، غور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی۔ سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور اس کے بعد فرعون کی طرف بھیجا۔ اور قرآن پاک نے جو تذکرہ کیا ہے اس سے پہلے کی جو آیت تھی اِلیٰ فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، کہ فرعون اور ان کے لوگوں کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے گھمنڈ کی راہ اختیار کی اور بڑے ہی سرکش لوگ تھے۔ فقالوا، تو اب یہاں سے تذکرہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی فرعون اور فرعون کے لوگوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں۔ اب ان کے ذہن میں کیا بات بیٹھی ہے کہ نبی تو کوئی الگ ہی ہونا چاہیے، وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ جو قبطی لوگ تھے، جو فرعون کے ماننے والے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی شکلیں بناتے تھے اور شکل بنا کر پوجا کرتے تھے، اور فرعون بھی اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، فرعون اور اس کے لوگ، اور جس کو وہ دعوت دے رہے ہیں کہ کیا ہم ان جیسے انسانوں پر ایمان لائیں؟ تو ہماری طرح کے انسان ہیں یہ، ہم ان کے اوپر کیسے ایمان لائیں؟ جبکہ ان کی قوم ہماری غلام رہی ہے، ہماری ایک طویل مدت سے ہماری غلام ہے وہ۔ تو یہ آج کے غلام جو ہیں وہ آج ہم کو آ کر سبق سکھا رہے ہیں، ہم کو آ کر پتہ بتا رہے ہیں۔ تو اس گھمنڈ میں اور اس غرور میں مبتلا ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، فکذبوہما، ان کا جھٹلا دیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات پیش کیے تو لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگری ہے۔ پھر فرعون نے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو پوری دنیا سے آواز دی، بلایا اور مقابلہ کرایا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینکی، رسیاں پھینکی، اور وہ سانپ بن گئے، دوڑ رہے ہیں، پورا میدان سانپ سے بھرا ہوا، شعبدہ بازی، آنکھوں کا دھوکہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ سب سے بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنے رسی اور لاٹھیاں تھیں سب کو اس نے نگل لیا۔ اب جو جادوگروں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، ارے یہ جادو نہیں ہے، جادو میں تو شعبدہ ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، لیکن اس نے تو نگل لیا، باقاعدہ لاٹھیاں ہیں ہی نہیں، رسی ہیں ہی نہیں، غائب ہو گئیں۔ تو وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ پر اور حضرت ہارون پر ایمان لے آئے، اور فرعون نے ان کو پھر سزائیں دی۔ تو یہ فرعون کا معاملہ کہ نبی کو جھٹلانا، اس کی بات نہ ماننا، مذاق اڑانا، جو ایمان لائے ہیں ان کو تکلیفیں دینا، اس سب کا نتیجہ یہ ہوا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو سب ہلاک ہو گئے۔
پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فرعون کو اور اس کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے، چنانچہ سب کے سب بحر احمر میں، سب کے ریڈ سی جو کہلاتا ہے اس کے اندر سب کے سب ڈوب گئے۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، کہ تورات اتاری تھی ہم نے، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں، کتاب نازل کی گئی، لیکن بنی اسرائیل نے اس تورات سے منہ موڑ لیا، اور ان کے علماء نے جو تشریح کی تورات کی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، پھر علماء کی رائے مختلف ہوئیں اور اس طرح فرقے بنتے ہوئے چلے گئے۔ اب پھر تورات تو کنارے رکھی رہ گئی، دھری کی دھری رہ گئی، اور اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے علماء کی باتیں، علماء کے اقوال، علماء کی رائے، وہ سب چل پڑی اور وہی ان کا دین بن گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان بھی ایسا ہی کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے ایک عظیم الشان نبی اتارا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ قرآن، اللہ کی کتاب یہ اتاری، مگر آج ہم قرآن کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں اور اپنے نبی کی حدیثوں کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ قرآن اور صحیح احادیث، آج وقت ہے کہ ان کی طرف پلٹا جائے تو حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ قرآن اور صحیح حدیث کو اپنے رگ و پے میں اس کو نازل کیا جائے، اپنے آپ پر اس کو نافذ کیا جائے، ہم عملی زندگی پیش کریں، نمونہ پیش کریں، ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا کردار بن کر ہمارے سامنے آئے جو قرآن اور صحیح حدیثوں کو ماننے والا ہو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اس کے آگے بھی انشاءاللہ تشریح اس کی جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔